اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ کیا جب کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچے کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے ہو تو کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن وہ دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو جان لے۔ اس آیت کریمہ میں 165 اور 166 میں اللہ تعالیٰ یہاں جس مصیبت کا بیان کر رہا ہے، یہ احد کی مصیبت ہے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، اور اس سے دگنی مصیبت مسلمانوں نے کافروں کو پہنچائی تھی۔ بدر والے دن 70 کافر قتل کیے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے۔ تو مسلمان کہنے لگے یہ مصیبت کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں نے فدیہ لے کر جن کفار کو چھوڑ دیا تھا، اس کی سزا میں اگلے سال ان میں سے 70 مسلمان شہید کیے گئے، اور صحابہ میں افراتفری پڑ گئی۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت شہید ہو گئے، آپ کے سر مبارک پر خود تھا وہ بھی ٹوٹا، اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ اس کا بیان اس آیا مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ ابن ابی حاتم مسند احمد بن حنبل حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے محمد، آپ کی قوم کا کفار کو قیدی بنا کر پکڑ لینا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ اب انہیں 2 باتوں میں سے ایک اختیار کر لینے کا حکم دیجیے، یا تو یہ کہ ان قیدیوں کو مار ڈالیں، یا یہ کہ ان سے فدیہ وصول کر کے چھوڑ دیں، مگر پھر ان مسلمانوں سے اتنی ہی تعداد شہید ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے دونوں باتیں پیش کی، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے قبائل کے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھائی ہیں، ہم کیوں نہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، اور اس مال سے ہم طاقت قوت حاصل کر کے اپنے دوسرے دشمنوں سے جنگ کریں گے، اور پھر جو ہم سے اتنے ہی آدمی شہید ہوں گے تو اس میں ہماری کیا برائی ہے؟ چنانچہ جرمانہ وصول کر کے 70 قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور ٹھیک 70 ہی کی تعداد مسلمانوں کی اس کے بعد غزوہ احد میں شہید ہوئی۔ بس ایک مطلب تو یہ ہوا کہ خود تمہاری طرف سے یہ سب ہوا، یعنی تم نے بدر کے قیدیوں کو زندہ چھوڑنا اور ان سے جرمانہ جنگ وصول کرنا اس شرط پر منظور کیا تھا کہ تمہارے بھی اتنے ہی آدمی شہید ہوں، وہ شہید ہوئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، اس باعث تمہیں یہ نقصان پہنچا۔ تیر اندازوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، لیکن وہ ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جو ارادہ ہو حکم دے، کوئی نہیں جو اس کا حکم ٹال سکے۔ دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ کے دن جو نقصان تمہیں پہنچا کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں بھاگ کھڑے ہوئے، تم میں سے بعض لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے تھا۔ اس کی حکمت، اس کی مقتضی تھی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ثابت قدم غیر متزلزل ایمان والے صابر بندے بھی معلوم ہو جائیں اور منافقین کا حال بھی کھل جائے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھی جو راستے میں ہی لوٹ گئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔